बनी इसराइल के दो भाई एक लंबे सफर पर निकलने लगे, मगर उनके दिलों में एक ही फिक्र थी कि हम तो जा रहे हैं, अपनी जवान बहन को किसके हवाले करके जाएं। उनकी एक बहन थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो बहुत ही परेशान थे कि कहीं हमारी बहन गलत हाथों में न चली जाए, क्योंकि ज़माना एतबार के काबिल नहीं रहा था। वो बार बार सोचते रहे मगर किसी पर एतबार ना आया। हर चेहरा उन्हें मशकूक लगता था, हर शख्स के अंदर उन्हें कोई ना कोई कमी महसूस होती ही थी। अचानक उनके जहन में ख्याल आया कि फलां जगह मशहूर इबादत गुजार रहता है, क्यों ना हम अपनी बहन को उसी के हवाले कर दें, उसी के हवाले करके फिर हम अपने सफ़र को निकल जाएं। वही वो शख्स है जो अल्लाह से डरने वाला है और अमानत का हक अदा भी करेगा। हमारी बहन की हिफाजत सिर्फ वही शख्स कर सकता है, क्योंकि जो शख्स अपने रब से डरता है वो किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता और किसी की अमानत में खयानत भी नहीं करता। ये सोचकर ये लोग अपनी खूबसूरत जवान बहन को साथ लेकर उस इबादत गुजार के पास पहुंचे। कहा कि हम एक लंबे सफर पर जा रहे हैं और हमें किसी पर यकीन नहीं आया सिवाय आपके। उन्होंने अपनी बेबसी और मजबूरी को इस अंदाज में बयान किया कि सुनने वाले का दिल नरम हो जाए। कहने लगे कि हम वापस आकर अपनी बहन को आपसे ले जाएंगे और उस वक्त तक हम आपकी दियानत और किरदार पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर इबादत गुजार ने पहले तो इनकार किया कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मगर फिर उसने सोचा कि किसी परेशान इंसान की मदद करना भी किसी नेकी से कम नहीं है और शायद यही वो मौका है जो मुझे अल्लाह की रजा हासिल करके देगा। इस सोच की बुनियाद पर इबादत गुजार ने कहा, भाई ठीक है, तुम अपनी बहन को मेरे पास छोड़ दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस अमानत में कोई कमी ना आने दूं। मैं इसका ख्याल रखूंगा और इसे इस तरह संभालूंगा जैसे एक मुहाफिज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। बहन को इबादत गुजार के हवाले करते हुए ये दोनों भाई अपने सफर को चल पड़े। अब ये औरत एक तरफ रहने लगी और वो इबादत गुजार अपनी इबादत में मशगूल रहने लगा। लेकिन मेरे भाइयों, यही वो लम्हा था जहां शैतान ने अपना खेल शुरू करना था। पहले शैतान ने बुजुर्ग के दिल में ख्याल डाला कि इसकी खबरगिरी भी कर लिया करो। शैतान ने अल्लाह वाले के दिल में ख्याल डाला कि इसकी खबरगिरी भी कर लो। इबादत गुजार ने लड़की की खबरगिरी कर ली शैतान के कहने पर। फिर शैतान ने कहा, यह भी तो एक इंसान है, इसके दर्द सुनो, इसकी फरियादें सुनो, इससे थोड़ा सा गपशप भी कर लो, इससे बात भी कर लो। और आहिस्ता आहिस्ता वो आबिद जो कल तक अल्लाह के सामने रोता था, आज वो औरत के करीब बैठकर मुस्कुरा रहा था। वो इंसान जो रातों की तन्हाइयों में सजदे में गिरता था, आज उसने नफ्स के सामने अपने इबादत गुजारी के तमाम हथियार डाल दिए थे। इबादत गुजारी के तमाम हथियार डाल दिए थे किसके सामने? नफ्स के सामने। और यही वो लम्हा था जब एक इंसान अपनी सारी उम्र की कमाई हुई नेकियां एक लम्हे की ख्वाहिश के आगे हार गया। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ लेता है तो गुनाह उसे गुनाह महसूस ही नहीं होता, बल्कि वो इस गुनाह को अपनी मजबूरी का नाम दे देता है। गुनाह फिर उसे गुनाह महसूस नहीं होता जब इंसान अल्लाह से अपना रुख फेर लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब इंसान पहली मर्तबा गुनाह करता है तो उसका ज़मीर उसे झंझोड़ कर कहता है, ओ तू गलत कर रहा है, अय हजरत इंसान तू गलत कर रहा है। उस वक्त इंसान के दिल में एक सियाह धब्बा लग जाता है। ये नुक्ते जितना होता है, बा के नीचे जो नुक्ता होता है ना, बारीक सा नुक्ता, ये गुनाह का धब्बा भी शुरू में बारीक सा होता है। जब पहली मर्तबा दिल पर लगता है ना, जब पहली मर्तबा इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है और इस नुक्ते का जो साइज होता है, ये बा के नीचे जो नुक्ता होता है उसी के साइज जितना होता है, बारीक सा होता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है पहली मर्तबा जब इंसान गुनाह करता है, और दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। और जब इंसान दूसरी मर्तबा गुनाह करता है तो दिल का धड़कना आहिस्ता हो जाता है और इस दिल के ऊपर जो सियाह धब्बा होता है वो बड़े साइज का हो जाता है।
اور جب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نہ تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کا مفتی اسے ٹوکتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ پھر انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے حرام معمولی بن جاتا ہے اور غلطی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ہنستے ہوئے بھی گناہ کر ڈالتا ہے۔ جب دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان ہنستے ہوئے بھی گناہ کر ڈالتا ہے، چلتے ہوئے بھی گناہ کر ڈالتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نہ نصیحت اس پر اثر کرتی ہے اور نہ ہی کسی کی بات اس کے دل کو چھوتی ہے۔ اور یہی وہ خطرناک مقام ہوتا ہے جہاں انسان تو زندہ ہوتا ہے مگر اس کا دل مر چکا ہوتا ہے، اور جب دل مر جائے تو پھر انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند ہونے لگتے ہیں۔ خیر، شیطان نے کہا یہ لڑکی بھی تو انسان ہے، اس سے حال چال بھی تو پوچھنا چاہیے نا، اسے بھی تو وقت دینا چاہیے نا۔ شیطان کی باتوں پر آ کر عبادت گزار نے نماز چھوڑ دی، عبادت گزار نے ذکر چھوڑ دی، خوبصورت لڑکی کی آواز کے سحر میں کھو گیا، نگاہیں جھکانے کے بجائے اٹھنے لگیں، پیشانی جھکنے کے بجائے لڑکی کے سامنے اٹھنے لگی، سوچ بدلنے لگی اور نفس نے عبادت پر غلبہ پانا شروع کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یہاں تک کہ عبادت گزار وہ گناہ کر بیٹھا جو گناہ ساری زندگی کی عبادت کو ایک سیکنڈ کے اندر ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ عبادت گزار شیطان کے کہنے پر وہ گناہ کر بیٹھا، اس نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ کر دیا کہ اس خوبصورت لڑکی کو جان سے ہی مار دیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک گناہوں کی زنجیروں، خطاؤں اور لغزشوں کی گہرائیوں میں بدلنے لگا ایک گناہ۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، لڑکی کو جان سے ختم کرنے کے بعد عبادت گزار سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے بچوں، لیکن شیطان نے فوراً اس کے دل میں وسوسے اور بہکانے والے انداز ڈالے اور کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہیں تدبیریں اور بچنے کے طریقے بتاتا ہوں، تم اس طرح کرو، یہیں پر ایک گڑھا کھودو اور اسے دفن کر دو، یہ راز، یہ حقیقتیں اور یہ جرائم سب مٹی میں چھپ جائیں گے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے۔ شیطان کی باتوں پر آ کر عبادت گزار نے ویسا ہی کیا جیسے شیطان نے کہا، زمین کھودی، لاش کو دفن کیا، اوپر مٹی برابر کر دی اور اپنے آپ کو دھوکے اور فریبوں میں مبتلا کرنے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب میرا راز چھپ گیا، اب کوئی مجھے نہیں پہچانے گا۔ پھر عبادت گزار نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے عبادتوں، نیکیوں اور ظاہری اعمال کا سہارا لیا اور سوچنے لگا کہ اب میں پہلے سے زیادہ عبادت کروں گا، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھوں گا، شاید میرے یہ گناہ، خطائیں اور لغزشیں مٹ جائیں۔ یہ کام کروانے کے بعد شیطان نے اب کیا کیا، ادھر سے دونوں بھائیوں کے کانوں میں جا کر پھونک دیا شیطان نے، خوابوں میں، خیالوں میں ان دونوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ خوابوں میں، خیالوں میں شیطان ان دونوں بھائیوں تک پہنچا، ان کے کانوں میں پھونک ماری کہ اللہ والے، عبادت گزار نے پہلے تو تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بعد پھر وہیں اسے دفن بھی کر دیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، صرف مجھے پتہ۔ اللہ اکبر، تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر اسے وہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ دل بے چین ہو گئے، نیندیں اڑ گئیں۔ وہ بھائی واپس آئے، انہوں نے عبادت خانے کے اندر گڑھا کھدوایا اور جب مٹی ہٹی تو سارا سچ سامنے آ گیا۔ بہن کی لاش نکلی، اس عبادت گزار کو پکڑا گیا، اسے گھسیٹ کر لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، مگر یہاں تک بھی شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ عبادت گزار کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، یہاں تک بھی شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ شیطان دوبارہ اس کے پاس آیا جب وہ پھندے پر لٹکا ہوا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، زندگی ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ شیطان دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم اپنا دین چھوڑ دو، اگر تم
اپنے رب کا انکار کر دو، اگر تم کافر ہو جاؤ تو میں ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہوں، میں تمہیں اس موت سے نکال سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا دین چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے بچا لو نا۔ شیطان نے کہا پھر اپنی زبان سے اقرار کرو، اپنی زبان سے کہو کہ میں کافر ہوں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں کافر ہوں، میری جان بچا لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شیطان زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا نہ دنیا تیری رہی اور نہ آخرت تیری رہی۔ اور میرے بھائیوں، وہ عبادت گزار کافر ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ انجام ہوتا ہے اس انسان کا جو کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، ایسے گناہوں سے بچو جو لمحوں کی لذت دیتے ہیں مگر پوری زندگی اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، ایسے گناہوں سے بچو جو ہماری عبادت کو ایسے کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لکڑی کتنی قیمتی ہے، کتنی محنت سے جمع کی گئی ہے، آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک گناہ بھی انسان کی سالوں کی عبادت کو پل بھر میں ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے جسے برسوں لگا کر، عرصہ لگا کر بنایا جاتا ہے، مگر ایک چھوٹی سی چنگاری اسے لمحوں میں زمین بوس کر دیتی ہے۔ جسے صاف شفاف پانی کا دریا ہوتا ہے، مگر اس میں ایک قطرہ زہر ڈال دیا جائے تو وہ سارا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے، اگر اس پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جائے تو وہ کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا، بدصورت بن جاتا ہے، اور لاکھ دھونے کے بعد بھی وہ نشان باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی گناہ دل پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو انسان کا تن بھی گندا کر دیتے ہیں، انسان کا من بھی گندا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے والا انسان دنیا میں تو عزت پا سکتا ہے مگر اللہ کے ہاں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ لوگ دنیا کے پروٹوکول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر جنت کے پروٹوکول کا کوئی شوقین نہیں رہا۔ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے ہم ہر حد پار کر لیتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ ہم کپڑے صاف رکھتے ہیں مگر دل کو گندا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں مگر تنہائی میں وہ سب کرتے ہیں جو زبان پر لانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ہم دنیا والوں کی تالیاں سننے کے لیے جیتے ہیں مگر فرشتوں کے لکھے جانے والے اعمال سے بے خبر رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس دن قبر میں اترو گے وہاں نہ پروٹوکول ہوگا، نہ عزت کے نام کے بینر ہوں گے، وہاں صرف اعمال ہوں گے اور وہی اعمال فیصلہ کریں گے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی عزت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آخرت کی عزت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھو، کیونکہ جس دن آنکھ بند ہوگی تو پھر نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ کوئی تعریف کرنے والا ساتھ ہوگا۔ اس دن نہ عہدے کام آئیں گے، نہ شہرت بچائے گی۔ اس دن صرف وہی لمحے سامنے آئیں گے جو تم نے تنہائی میں گزارے تھے، جو تم نے بند کمرے میں گزارے، وہی گناہ سامنے کھڑے ہوں گے جنہیں تم نے چھپایا تھا، اور وہی سچ تمہیں جھنجھوڑے گا جس سے تم ساری زندگی بھاگتے رہے، وہی حقیقت تمہیں جھنجھوڑے گی جس حقیقت سے تم ساری زندگی بھاگتے رہے۔ اس دن انسان چیخے گا، پکارے گا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، نہ واپسی ہوگی، نہ مہلت ملے گی۔ اس لیے سنبھل جاؤ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ پردہ اٹھ جائے اور ساری حقیقت سامنے آ جائے۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر کوئی نقصان باقی نہیں رہتا، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، بس ایک قدم تمہارا چاہیے، بس ایک قدم تمہارا چاہیے، اور رحمت تمہیں خود کھینچ لے گی، رحمت تمہیں خود کھینچ لے گی۔ ایک سچا آنسو چاہیے، گناہوں کے پہاڑ دھل جائیں، بس ایک سچی توبہ چاہیے، جنت کے بند دروازے خود بخود کھل جائیں۔
बस एक बार दिल से पुकार लो वो रब जो तुम्हारे लौट आने का इंतजार करता है, वो रब जो तुम्हारे एक कदम के बदले 100 कदम बढ़ाता है। इसलिए देर मत करो, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें पुख्ता तौबा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है, वो भी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जवानों आओ ना, तुम भी अल्लाह के हबीब बन जाओ, तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओ, अल्लाह के प्यारे बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। वो शोहर जो सारा दिन मुशक्कत काटता है, कड़कती धूप में तत्ती रेत पर नंगे कदम चलता है, कमजोर से कंधे पर लकड़ियां उठाता है सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बीवी बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकूं, मैं अपनी बीवी बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मर्द के हाथों के छाले गवाही देते हैं कि उसने कितनी बार अपनी थकन को नज़रअंदाज किया। मर्द के हाथों के छाले गवाही देते हैं कि कितनी बार खुद को भूखा रखकर बीवी बच्चों का पेट भरा। पूरे दिन का थका हारा शख्स जब घर की दहलीज पर कदम रखता है तो बजाय उसका इस्तकबाल करने के उल्टा उसे कहा जाता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। सारे दिन की थकन, सारे दिन की मेहनत, पूरे दिन का पसीना बीवी के एक जुमले में मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। मर्द के वो हाथ जो सारा दिन बोझ उठाते रहे, बीवी का ये जुमला सुनकर अब वो हाथ खाली लगने लगते हैं। मर्द बेचारा सोच में गर्क हो जाता है कि क्या वाकई मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मर्द डिंडोरा पीटती बीवी के सामने कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है अगर वो बोल पड़ा तो आंखों से आंसू निकल आएंगे और मर्द को रोने की इजाजत कहाँ होती है भला। फिर क्या होता है, ये थका हारा शख्स मुसाफिरों की तरह घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। काश कोई उस मर्द की आंखों में झांक कर देखता कि उसकी आंखों में कितने ख्वाब दफन हुए पड़े। जब बीवी कहती है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ये जुमला सुनकर वो शख्स जिसे पूरे दिन की मेहनत ना रुला सकी, कड़कती धूप और तपती रेत जिसका कुछ ना बिगाड़ सकी, ना भूख रुला सकी, ना प्यास रुला सकी, मगर बीवी के एक जुमले ने उसे तड़पा कर रख दिया कि तूने मेरे लिए किया है क्या। मर्द अपने जख्मी हाथों को देखता है और अंदर ही अंदर कहता है हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जवानी तेरे नाम कुर्बान कर दी, मैंने अपनी जवानी लुटा दी, अपनी तमाम ख्वाहिशें तेरे कदमों पर कुर्बान कर दी, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी नींदें बेचकर तेरे लिए सुकून खरीदता रहा, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मैं रातों को जाग कर तेरे दिन को संवारता रहा, पूरी रात जाग कर अपनी नींदें कुर्बान करके तेरे लिए सुकून खरीदता रहा, अभी मैंने कुछ नहीं किया। तेरा पेट भरने के लिए मैंने अपना पेट खाली रखा, तेरे लिए दिन रात जलील व ख्वार होता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मगर मेरी बीवी बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, अभी मैंने कुछ नहीं किया। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, बीवी सारी जिंदगी यही डिंडोरा पीटती रही कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, और मर्द कहता रहा हाँ मैंने कुछ नहीं किया। कुछ ना करते करते आखिरकार शोहर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शोहर मर गया, वक्त गुजर गया, अब ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, ना थके कदमों की आवाज़ आती है, अब ना कोई हाल पूछने वाला है, ना कोई दर्द सुनने वाला है, और ना ही कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाला है। अब शोहर का वो जुमला हर वक्त बीवी के कानों में गूंजता रहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया,
ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ جملہ کانوں میں گونجتا ہے تو بیوی ویران گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر کہتی ہے، او میرے شوہر، تو نے بہت کچھ کیا تھا، تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، مگر میں تیرے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، میں تجھے آرام نہ دے سکی، تجھے اپنا نوکر سمجھتی رہی، مگر میں تیری غلام نہ بن سکی۔ آج بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، رو کر کہہ رہی ہے، او میرے سرتاج، واپس لوٹ آ، تیرے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ او میرے ہم سفر، ایک بار آنکھیں کھول کے دیکھ، میں وہی ہوں جو تجھے پہچان نہ سکی، میں وہی بدبخت ہوں جو دنیا میں تیری قدر نہ کر سکی، مگر آج تیری ایک جھلک دکھنے کو ترس رہی ہوں۔ بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر روتی ہے، کہتی ہے، او میرے پیارے، تیرے چلے جانے کے بعد، تیرے مر جانے کے بعد میرے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور تیری بیوی دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے۔ خدارا میری بہنوں، اپنے زندہ وارثوں کی قدر کرو، جن کے وارث مر جاتے ہیں نا، وہ پھر ساری زندگی زندہ لاشیں بن کر جیتی ہیں۔ خدارا ان کے تھکے قدموں کو محسوس کرو، ان کے خاموش درد کو سمجھو، اور انہیں یہ احساس دلاؤ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ صرف عورتوں کا ہی رونا کیوں روں میں؟ آج کل کے مرد بھی تو عورتوں سے کم نہیں ہے نا۔ رشتے کی بربادی صرف بیوی کی طرف سے نہیں ہوتی، شوہر کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف نکاح ہی ہوا تھا کہ اس غیر اور اجنبی عورت کو اللہ نے آپ کا جسم بنا دیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا۔ ایک غیر عورت کو اللہ کے دین نے آپ کا جسم بنا دیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا۔ میرے بھائی، اگر فرصت ملے تو سوئی ہوئی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھنا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، یہ نہ تمہاری عادتوں کو جانتی تھی، نہ تمہارے مزاج کو پہچانتی تھی، صرف ایک نکاح ہی ہوا تھا کہ اس نکاح نے اسے اپنی ساری دنیا چھڑوا کے رکھ دی۔ یہ وہی عورت ہے جو اپنی ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی، صرف اسی یقین کے ساتھ کہ آپ اس کے لیے سایہ بنو گے، آپ اس کے لیے سایہ بنو گے، اس کے ساتھ وفا کرو گے۔ مگر آپ تو سایہ نہ بن سکے، وہ عورت آپ کا سایہ ضرور بنی۔ آپ تو بیوی کا سایہ نہ بن سکے، مگر بیوی آپ کا سایہ ضرور بنی۔ آج وہ تمہاری نوکری کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے 5 بچوں کی بھی نوکری کرتی ہے۔ آپ اولاد کے لیے ترس رہے تھے، ایک بیوی ہی تھی جس نے موت کی سی اذیت پا کر تمہیں صاحب اولاد بنایا۔ آج آپ کی بیوی راتوں کو جاگتی ہے، آپ کے خون کو پالتی ہے، آپ کے بچے کو پالتی ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، اس کے چہرے کا حسن سیاہی میں بدل گیا۔ وہ چہرہ جو کبھی روشنی بکھیرتا تھا، اب وہ تھکن میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ چہرہ جو کبھی روشنی بکھیرتا تھا، اب وہ چہرہ تھکن میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جو کبھی آئینے کے سامنے گھنٹوں سجتی تھی، آج آئینے سے نظریں چراتی ہے۔ آج وہ عورت آئینے کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی، وہ آئینے کے سامنے نہیں جانا چاہتی، اب وہ بس آپ کی اولاد کو پالنا چاہتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ تمہارا غصہ بھی برداشت کرتی ہے، تمہاری بے رخی کو بھی محبت سمجھتی ہے۔ وہ بیمار ہو کر بھی کھڑی رہتی ہے، تھک بھی جائے تو مسکراتی رہتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کا گھر آباد رہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائیوں، کتنا عظیم رشتہ ہے بیوی کا، اور بیوی اللہ کی طرف سے دیا گیا کتنا انمول تحفہ ہے۔ بیوی کی اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد بھی مرد کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، سب کچھ تو میں نے ہی کیا نا۔ ذرا سی بات پر مرد کہتا ہے اپنا منہ بند رکھو، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کیا وفادار بیوی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا نوکری اور غلامی کرنے والی عورت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا؟
آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج تک کسی نے یہ کہا کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی تھی؟ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ کچھ مرد رشتہ نبھاتے نہیں، رشتہ چلاتے ہیں۔ وہ محبت نہیں دیتے، بس حکم ہی چلاتے رہتے ہیں، حکم ہی دیتے رہتے ہیں۔ وہ عزت نہیں دیتے، بس اختیار ہی جتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب عورت ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے تو اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کا مرد دوسروں کی خامیاں تو ڈھونڈتا ہے مگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے دریا میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے گلاب کے پھول سے پوچھا، پھول اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، بیوی کے عیب ڈھونڈنے کی، بیوی کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ مرد رشتے نبھاتے نہیں، بس رشتے چلاتے ہیں جس طرح گاڑی چلائی جاتی ہے۔ وہ محبت نہیں دیتے بیوی کو، وہ حکم ہی دیتے رہتے ہیں۔ وہ عزت نہیں دیتے، بس اختیار ہی جتاتے رہتے ہیں، اپنے احسان جتاتے رہتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے گھروں کو آباد رکھو، اپنے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بناؤ۔ گھر اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر لہجوں سے بنتا ہے، گھر برداشت سے بنتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے سے بنتا ہے۔